فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 56 پڑھیں گے۔ 22واں باب حضرت سلیمان کے حالات، فصل اول کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 650۔ شیخ طوسی نے کتاب اعمالی میں دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سلیمان کی بادشاہی برطرف ہو گئی، حضرت لوگوں کے درمیان سے نکل گئے اور ایک مرد بزرگ کے مہمان ہوئے۔ اس نے حضرت کی خوب خاطر مدارات کی اور حضرت کے ساتھ بہت نیکی اور محبت سے پیش آیا اور آپ کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ ان فضائل و کمالات اور عبادتوں کے سب سے جو حضرت سے مشاہدے میں آتے تھے، اور اپنی دختر ان حضرت کے ساتھ تجویز کر دی۔ ایک روز اس لڑکی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ کے اخلاق و عادات کس قدر بلند برتر ہیں، لیکن بس ایک یہی بات ہے کہ آپ کے اخراجات میرے والد کے ذمے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اس کا خیال ہوا اور ایک روز دریا کے کنارے پہنچے اور مچھلی کے شکار میں ایک شکاری کی مدد کی۔ اس نے ایک مچھلی آپ کو دی جس کے پیٹ سے انگوٹھی ملی اور اس کی وجہ سے آپ نے بادشاہی پائی۔ واضح ہو کہ اس معاملے میں علماء خاصہ و عامہ کے درمیان اختلاف عظیم ہے۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 30 تا 34، یعنی ہم نے داؤد کو سلیمان سا بیٹا عنایت کیا، وہ کس قدر اچھا فرزند اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان کے سامنے اسپان نجیب شام کو پیش کیے گئے جو 3 ہاتھ پیروں سے کھڑے ہو جاتے اور ایک پیر کے سم کو زمین پر رکھتے اور بہت تیز رفتار اور عمدہ چلنے والے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 1000 گھوڑے حضرت داؤد سے حضرت جناب سلیمان کو ترکے میں ملے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پال رکھنے والے گھوڑے تھے جو دریا سے حضرت کے لیے نکالے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے گھوڑوں کو اپنے پروردگار کے ذکر سے زیادہ پسند کیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو کہا گھوڑوں کو میری طرف پھیر لاؤ، اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر مارنا شروع کیا، یا آفتاب کو میری جانب پھیر دو اور وضو کے لیے اپنے پیروں اور گردن کا مسح کرو۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا تو انہوں نے میری بارگاہ میں توبہ اور انابت کی۔ علی بن ابراہیم نے ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان گھوڑوں سے بہت شوق رکھتے تھے اور بار بار ان کو طلب کرتے اور دیکھتے۔ ایک روز گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور نماز عصر قضا ہو گئی۔ اس سبب سے ان کو بے حد صدمہ ہوا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ آفتاب کو خداوند عالم واپس کر دے تاکہ عصر کی نماز ادا کریں، تو آفتاب عصر کے وقت تک پلٹ آیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد سلیمان نے گھوڑوں کو طلب کیا اور شمشیر سے ان کی گردنوں کو قلم کیا اور پیروں کو کاٹ ڈالا، یہاں تک کہ سب کو مار ڈالا، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت کے امتحان و ابتلا کی تفسیر میں ذکر ہے کہ جب سلیمان نے ایک لمبی عورت سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان اس لڑکے کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس اکثر آیا کرتا تھا اور تیز نظر سے اس لڑکے کو دیکھتے۔ سلیمان کو خوف ہوا اور اس لڑکی کی ماں سے فرمایا کہ ملک الموت اس لڑکے کو بہت سخت نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے گمان ہے کہ وہ اس کی روح قبض کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔ تو جنوں اور شیطانوں سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کوئی تدبیر
ایسی ہے کہ اس کو موت سے بچا لو۔ ایک نے کہا اس کو چشمہ آفتاب کے نیچے مشرق میں چھپا دوں گا۔ سلمان نے کہا ملک الموت مشرق و مغرب ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں اس کو 7ویں آسمان میں چھوڑا ہوں۔ سلمان نے کہا ملک الموت وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میں اس کو ہوا میں لے جا کر چھپا دوں گا اور اس کو ایک ابر میں چھپا آیا۔ ملک الموت نے اس جگہ اس کی روح قبض کر لی۔ اس کا مردہ جسم کو حضرت سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس وقت سمجھا کہ یہ نامناسب عمل تھا تو توبہ و انابت کی اور کہا کہ پالنے والے مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے مسخر کیا ہوا کو ان کے لیے جو ان کے حکم سے مناسب رفتار سے چلتی، جہاں وہ چاہتے لے جاتی، اور شیاطین کو مسخر کیا اور ان کا جو ان کے لیے عمارتیں بناتے اور دریا میں غوطے لگایا کرتے جواہرات نکالنے کے لیے، اور کچھ ایسے شیاطین کو مسخر کیا جو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے رہتے تھے، اور وہ چند شیطان تھے جن کو سلیمان نے قید کر رکھا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس سبب سے کہ ان سب نے اس وقت سرکشی اور نافرمانی کی تھی جبکہ بادشاہی آپ سے برطرف ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان کی بادشاہی حق تعالیٰ نے انگوشتری میں مخفی رکھی تھی۔ جب وہ اسے پہن لیتے تھے، جن و انس، مرغان ہوا اور جانوران صحرا سب آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر حاضر ہو جاتے اور وہ تخت پر بیٹھتے۔ پھر خدا ایک ہوا کو بھیجتا جو ان کے تخت کو مع تمام انس و جن و شیاطین و طیور و چوپاؤں کے اڑا کر لے جاتی جہاں حضرت سلیمان چاہتے، اس طرح کہ وہ حضرت نماز صبح ملک شام میں پڑھتے اور نماز ظہر فارس میں، اور وہ شیاطین کو حکم دیتے تھے کہ پتھر فارس سے اٹھا کر شام میں پہنچایا کریں، وہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ تو جب گھوڑوں کی گردنیں قلم کی اور پیروں کو کاٹ ڈالا، خدا نے ان کی بادشاہی سلب کر دی۔ حضرت جب خانے جاتے تو انگوٹھی اتار کر اپنے کسی خادم کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شیطان نے خادم کو فریب دے کر انگوٹھی اس سے لے لی اور خود پہن لی۔ اسی وقت تمام جن و انس و شیاطین، طیور و جانوران صحرائی اس کے پاس حاضر ہوئے اور اس کے مطیع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلے، انگوٹھی آپ کو نہ ملی اور دیکھا کہ بادشاہی ایک دوسرے سے متعلق ہو چکی ہے، تو وہاں سے گریز فرمایا اور دریا کے کنارے پہنچے، اور بنی اسرائیل نے اس شیطان کے طور و طریقے کو جو حضرت سلیمان کی صورت میں ہو چکا تھا اور سلیمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت سلیمان کے اطوار حسنہ کے خلاف دیکھا تو اس شک میں مبتلا ہو گئے اور حضرت سلیمان کی والدہ کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا کہ ان دنوں سلیمان کے طور و طریقوں کو آپ مشاہدہ کر رہی ہیں کہ پہلے کی بانسبت کس قدر خلاف عادتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بہت نیک اور میرے فرما بردار تھے، مگر اب میری مخالفت کرتے ہیں۔ پھر حضرت کی کنیزوں اور ازواج سے دریافت کیا، انہوں نے کہا سلیمان ایام حیض میں ہم سے قربت نہیں کرتے تھے، مگر اب کرتے ہیں۔ اب وہ شیطان خوفزدہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راز کھل جائے، تو انگوٹھی دریا میں پھینک کر بھاگ گیا۔ خدا کے حکم سے ایک مچھلی وہ انگوٹھی نگل گئی۔ بنی اسرائیل 40 روز تک فکر و تشویش میں مبتلا رہے اور حضرت سلیمان کو ڈھونڈا کرتے، اور سلیمان دریا کے کنارے پھرتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ 40 روز کے بعد ایک مچھلی کے شکاری سے ملاقات ہوئی اور اس سے طے کیا کہ میں شکار میں تمہاری مدد کروں گا، تم اس کے عوض مجھے اس میں سے حصہ دے دینا۔ چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ مچھلیاں پکڑنا شروع کی۔ اس نے ایک مچھلی حضرت کو دے دی۔ حضرت نے جب اس کا شکم چاک کیا، اس میں سے انگوٹھی ملی، آپ نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ اسی وقت تمام شیاطین و جن و انس وغیرہ آپ کے گرد جمع ہوئے اور حضرت اپنے مقام پر آئے اور اس شیطان کو مع اس کے لشکروں کے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ شیطانوں کو درمیان نے آب اور بعضوں کو پتھروں کے درمیان خدا کے بزرگ و برتر کے نام سے محبوس فرمایا۔ وہ سب اسی طرح محبوس و معذوب قیامت تک رہیں گے۔ جب حضرت سلیمان اپنے ملک میں واپس آئے اور آصف بن برقیہ پر عتاب فرمایا جو آپ کے وزیر تھے اور جن کے حق میں خدا نے فرمایا ہے کہ کتاب کا کچھ علم کو ان کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے تخت بلقیس کو ایک چشم زدن حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ
میں اور لوگوں کو تو معذور سمجھتا ہوں کیونکہ وہ شیطان کو نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن تم کو کیوں کر معاف کروں جبکہ تم اس کو جانتے اور پہچانتے تھے؟ حضرت آصف نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس مچھلی نے آپ کی انگوٹھی نگل لی تھی اس کو اور اس کے تمام آباء و اجداد کو پہچانتا ہوں، لیکن خدا کا حکم یہی تھا۔ وہ شیطان مجھ سے کہتا تھا کہ جس طرح سلمان کے احکام لکھا کرتے تھے میرے لیے بھی لکھو۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میرا قلم ظلم و جور لکھنے پر نہیں رواں ہو سکتا، تو اس نے کہا اچھا خاموش بیٹھ جائیے اور کچھ مت لکھیے۔ تو میں بامصلحت خاموش رہا، لیکن اے سلمان مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ حدود کو کیوں زیادہ دوست رکھتے ہیں، حالانکہ وہ نہایت خبیث اور بدبودار جانور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ پانی کو پتھر کے نیچے دیکھ لیتا ہے لیکن جال کو ایک مشت خاک کے اندر نہیں دیکھ سکتا اور پھنس جاتا ہے۔ پھر حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب کوئی امر معتد ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ علی بن ابراہیم کی روایت تھی، اور عامہ نے بھی اسی کے قریب روایت کی کہ ایک شہر دریا کے بیچ میں ہے، حضرت اپنی بساط پر ماں اپنے لشکر کے سوار ہوئے اور ہوا نے آپ کو اس شہر میں پہنچا دیا۔ آپ نے اس شہر کو فتح کیا، وہاں کے بادشاہ کو قتل کیا۔ اس کی ایک لڑکی تھی نہایت حسین و جمیل جس کا نام خبروہ تھا، اس کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے مقاربت کی۔ اس کو حضرت سلمان بہت چاہتے تھے۔ خبروہ اپنے باپ کے غم میں بہت رویا کرتی تھی، تو حضرت سلمان نے شیطانوں کو حکم دیا، انہوں نے ایک بت اس کے باپ کی شکل کا بنایا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کے لباس کی طرح لباس تیار کر کے اس بت کو پہنایا اور ہر صبح و شام اپنی کنیزوں کو لے کر جاتی، سب اس کو سجدہ کرتی۔ حضرت آصف نے حضرت سلمان کو اس کی اطلاع دی، آپ نے اس بت کو توڑ ڈالا اور اس عورت کو سزا دی، پھر خود تنہائی میں خاک پر بیٹھ کے تزریع و زاری شروع کی۔ آپ کی ایک کنیز امینہ نامی تھی، جب بیت الخلاء جاتے یا کسی زوجہ سے مقاربت کرتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک روز بیت الخلاء گئے اور انگوٹھی کو اس کنیز کے سپرد کر دیا۔ ناگاہ ایک شیطان جو دریا کے شیطانوں کا سردار تھا سلیمان کی صورت میں اس کے پاس آیا اور انگوٹھی اس کنیز سے لے لی اور جا کر تخت سلمان پر بیٹھا۔ تمام جن و انس اور حیوانات اس کے موتی ہو گئے۔ حضرت سلمان کی صورت تبدیل ہو گئی تھی۔ جب وہ کنیز کے پاس آئے اور اپنی انگوٹھی طلب کی، اس نے آپ کو نہ پہچانا اور ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس وقت حضرت نے سمجھا کہ یہ اس گناہ کے سبب سے جو آپ کے گھر میں ہوا کرتا تھا، یعنی بت پرستی۔ حضرت اپنی جس کنیز یا زوجہ کے پاس جاتے کوئی آپ کو نہ پہچانتا اور بھگا دیتا۔ حضرت وہاں سے نکل کے دریا کے کنارے چلے گئے اور مچھلی کے شکاریوں کے پاس اجرت پر کام کرنے لگے۔ ان کے گھروں پر ان کی شکار کی ہوئی مچھلیاں پہنچایا کرتے۔ اس کی اجرت میں ہر روز 2 مچھلیاں آپ کو ملا کرتی تھیں۔ اسی حال میں 40 روز گزرے، یعنی جتنے دنوں ان کے گھر میں بت پرستی ہوئی تھی۔ جب آصف نے اور بنی اسرائیل کے سربراہ لوگوں نے شیطان کے طور طریقے اور احکام حضرت سلیمان کے طور طریقوں کے خلاف دیکھا، حضرت سلیمان کی ازواج سے اس کے حالات دریافت کیے، معلوم ہوا کہ حالت حیض میں ان کے ساتھ مقاربت کرتا ہے اور غسل جنابت بھی نہیں کرتا، اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا حکم ہر ایک پر جاری ہوتا تھا، لیکن حضرت سلمان کی بیویوں پر اس کو قابو حاصل نہ تھا۔ آخر شیطان نے جا کر دریا میں انگوٹھی پھینک دی اور پھر وہ حضرت سلمان کو مچھلی کے شکم سے ملی۔ آپ نے اس کو پہن لی اور بادشاہی پھر آپ کو بدستور سابق حاصل ہو گئی، تو آپ نے اس شیطان کو گرفتار کیا اور ایک پتھر کے درمیان قید کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ یہ ہے قول خدا کے معنی کہ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ایک جسم ان کی کرسی پر ڈال دیا۔ اس جسم سے مراد جسد شیطان ہے جو آپ کی شکل اختیار کر کے آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان دونوں روایتوں سے تمام شیعہ علماء و متکلمین نے انکار کیا اور کہا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے، ایسے گناہ و ظلم سے پاک و بری تھے کہ خود تو نماز سے غافل رہتے اور پھر اس کی وجہ سے بے گناہ چند حیوانوں گھوڑوں کی گردن مارتے اور پیر کاٹ ڈالتے۔ اور نہ پیغمبری اور بادشاہی انگوٹھی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ انگوٹھی پہن لیتے تھے بادشاہ ہو جاتے، اور اگر شیطان کو ایسا اقتدار حاصل ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کی صورت میں متمثل ہو سکے تو پھر یقیناً پیغمبروں کے کلام اور ان کے کردار پر اعتماد باقی نہ رہتا، کیونکہ اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے یا کرتے
ہیں، ممکن ہے کہ وہی شیطان ان پر افطرا کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر شیطان کو دوستانے خدا پر اتنی قوت حاصل ہو جاتی تو وہ ان میں سے کسی کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دیتا، ان کی کتابوں کو جلا ڈالتا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیتا اور جو کچھ دشمنی کا تقاضا ہے اس کے ساتھ سب پورا کرتا۔ تیسرے یہ کہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا ایک کافر کو اتنا اختیار دے دے کہ وہ پیغمبر کے ناموس پر حاوی ہو جائے اور ان کی ازواج کے ساتھ مقاربت کرے۔ چوتھے یہ کہ اگر وہ بت پرستی سلمان کی اجازت و مرضی سے تھی تو وہ کفر ہے، تو پیغمبر خدا کے لیے کفر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اگر بغیر اجازت وہ پرستش تھی تو حضرت سلمان کا اس میں کیا قصور تھا کہ وہ ایسی سزا کے سزاوار ٹھہرے؟ واضح ہو کہ ان آیات کی تعویل میں شیعہ محققین نے بہت سی وجہیں بیان کی ہیں، جن میں سے بعض وجہوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ خواص و عوام کے شکوک دور ہو جائیں۔ مؤلف گھوڑوں کے معائنے میں مشغولیت اور نماز کی قضا ہو جانے میں چند وجہ بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ ابن بابویہ نے کتاب من لا یزر فقی میں بسند صحیح زرارہ اور فضل بن یسار سے روایت کی کہ ان دونوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس ارشاد کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا، جس کا ترجمہ لفظی یہ کہ بے شک نماز مومن پر واجب کی گئی ہے اور اس کا وقت معین کیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ موقوت فرض و واجب کے معنوں میں ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر وقت نماز بحالت مجبوری نکل جائے یا وقت فضیلت مطلق گزر جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لازم تھا کہ سلمان بن داؤد ہلاک ہو جاتے کیونکہ ان کی نماز وقت کے اندر چھوٹ گئی تھی، بلکہ ایسا ہے کہ اگر نماز فراموش ہو گئی ہو جب بھی یاد آ جائے اس کو بجا لائے۔ تو ابن بابویہ نے اس حدیث کے نقل کے بعد فرمایا کہ جاہلان اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت سلمان اپنے گھوڑوں کے معائنہ و ملاحظے میں مشغول تھے۔ آفتاب غروب ہو گئے تو انہوں نے حکم کیا کہ گھوڑوں کو حاضر کیا جائے۔ پھر حضرت نے ان کی گردنیں کاٹ ڈالی، ان کے پیروں کو قطع کر دیا اور کہا کہ ان گھوڑوں نے مجھے میرے پروردگار کی یاد سے غافل کر دیا، جیسا کہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ گھوڑوں کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، کیونکہ وہ خود سے حضرت سلمان کے پاس نہیں آ گئے تھے بلکہ وہ جبراً لائے گئے تھے، وہ تو حیوان تھے اور مکلف نہ تھے۔ اور اس بارے میں صحیح وہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلمان گھوڑوں کو دیکھنے میں قریب شام مشغول ہوئے۔ آفتاب حجاب میں آ گیا، آپ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ آفتاب کو واپس لاؤ تاکہ میں نماز اس کے وقت پر ادا کروں۔ قریب شام فرشتے آفتاب واپس لائے۔ حضرت سلمان نے اپنی پنڈلیوں اور گردن کا مسح کیا اور اپنے اصحاب سے بھی مسح کرنے کو فرمایا جن کی نمازیں ترک ہو گئی تھی، اور آپ کی شریعت میں وضو کا یہی طریقہ تھا۔ پھر سلمان اٹھے اور آپ نے نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے آفتاب غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے۔ یہ ہے مراد خدا کے اس ارشاد سے جیسا کہ فرمایا ہے، اور مسح کیا اپنی پنڈلیوں اور گردن کا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا بلکہ پہاڑوں کی آڑ میں جا چکا تھا اور دیواریں مکانوں کی چھپ گئی تھیں اور نماز کی فضیلت کا وقت گزر گیا تھا۔ حضرت سلمان نے آفتاب کو واپس طلب کیا اور نماز فضیلت کے وقت میں ادا کی، جیسا کہ اس حدیث کے ظاہری لفظوں سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سے اس کی مخالفت ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ستاروں کا غروب آفتاب کے فوراً بعد ظاہر ہونا اس لیے ممکن ہے کہ آفتاب بہت تیز و سرعت کے ساتھ غروب ہوا ہو تاکہ توقف کا وقت پورا ہو جائے اور رات و دن کی ساعتوں میں فرق نہ آنے پائے، اور اگر آفتاب غروب ہی ہو چکا تھا پھر بھی ممکن ہے کہ ان کی نماز کا وقت غروب آفتاب کی وجہ سے فوت نہ ہوتا ہو، اور جبکہ وہ حضرت جانتے تھے کہ آفتاب ان کے لیے واپس آ جائے گا تو نماز میں تاخیر کرنا ان کے لیے حرام نہ ہو۔ اور جو لوگ کہ پیغمبر سے سہو تجویز کرتے ہیں تو حضرت کا یہ فعل سہو پر معمول کیا جا سکتا ہے، اور یہ وجہ ان آیات کی تعویل میں تمام وجہوں سے زیادہ قوی ہے۔ عامہ نے بھی اس وجہ کو امیر المومنین کی روایت سے بیان کیا، اور حضرت سلمان کے لیے آفتاب کا واپس آنا بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس بنا پر جو ذکر کیا گیا ہے جو کچھ سابقہ امتوں میں واقع ہوا ہے اس امت میں بھی واقع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے زمانے میں
2 مرتبہ آفتاب غروب ہو کر واپس نکلا، 1 مرتبہ یوشع وصی موسیٰ کے لیے، 1 مرتبہ سلمان کے لیے۔ اسی طرح اس امت میں 2 مرتبہ آفتاب غروب ہو کر پلٹا، 1 مرتبہ پیغمبر کی حیات میں حضرت امیر المومنین کے لیے مدینے کی مسجد فصیح میں، اور 1 مرتبہ حضرت رسول کی وفات کے بعد حلہ کی مسجد شمس میں، جیسا کہ حضرت کے ابواب معجزات میں مذکور ہوگا۔ اور عامہ اور خاصہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ آفتاب 3 اشخاص یوشع اور سلمان اور علی بن ابی طالب کے لیے غروب ہو کر واپس نکلا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ اور مسح کیا اپنی پنڈلیوں اور گردن کا۔ وجہ دوم یہ کہ دونوں ضمیریں گھوڑوں سے متعلق ہوں، یعنی گھوڑوں کو لے گئے یہاں تک کہ وہ حضرت کی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو حضرت نے حکم دیا اور وہ ان کے پاس لائے گئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آپ کے یال اور پیروں پر پھیرا اور ان کے یال دھوئے، اس غرض سے گھوڑوں کو دوست رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے ممدوح و پسندیدہ ہے، اس بنا پر کہ میں نے گھوڑوں سے اس لیے محبت کا اظہار کیا کہ وہ بھی میرے پروردگار کے ذکر میں شامل ہے، یا یہ کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کے سبب سے جہاد کرنے میں ان کو دوست رکھتا ہوں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ وجہ سوم یہ کہ ضمیر اول راجع آفتاب کی جانب ہو اور دوسری ضمیر گھوڑوں کی جانب، یعنی گھوڑوں کا معائنہ کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اس لیے حکم دیا تو گھوڑے واپس لائے گئے۔ آپ نے ان کی گردنیں قلم کی اور پیر کاٹ دیے، ان کی سزا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا گوشت خدا کی راہ میں تصدق فرما دیں، اس کے بعد کوئی ذکر خدا سے مانے نہ ہو، یا یہ کہ چونکہ وہ حضرت کی عزیز ترین دولت تھے اور صدقہ دینے اپنے معزز مال کا سنت ہے، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت تصدق کر دیے۔ اس ترک اولا کے عوض میں جو حضرت سے صادر ہوا، یا یہ کہ ان گھوڑوں کی گردنوں اور پیروں کی مالش کی اور ان کو قتل نہیں کیا بلکہ راہ خدا میں آزاد کر دیے کہ جو چاہے ان کو لے جائے۔ اور حضرت یعنی سلمان کے امتحان و ابتلا اور اس جسم کے بارے میں جو ان کی کرسی پر پڑا ہوا ملا تھا، چند وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک روز حضرت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ آج رات کو 70 عورتوں سے ملاقات کروں گا تاکہ ہر ایک کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو جو راہ خدا میں جہاد کرے، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے سوائے ایک عورت کے کوئی حاملہ نہ ہوئی، اور اس عورت سے لڑکا بھی پیدا ہوا تو خلقت میں ناقص آدھے جسم کا وہ فرزند لا کر آپ کے تخت پر ڈالا گیا۔ اس وقت حضرت سلمان نے سمجھا کہ یہ اس ترک اولا اور ترک مستحب کی وجہ سے ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار شروع کی۔ دوسری وجہ یہ کہ ایک فرزند حضرت سلمان کا پیدا ہوا تو جنوں اور شیطانوں نے تہیہ کیا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہ گیا تو ہم اسی طرح محنت و مشقت لیں گے جس طرح سلمان ہم سے لیا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچے، اس لیے اس کو ایک مقام پر چھوڑ دیا کہ وہاں وہ دودھ پیے اور تربیت پائے۔ لیکن ایک روز آپ نے اسی فرزند کو مردہ اپنے تخت پر پایا، اور یہ تنبیہ تھی حضرت کے لیے کہ حکم میں قضاء و قدر سے بچنے کی کوشش سے فائدہ نہیں ہوتا، اور تعدیب تھی کہ کیوں حق تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا اور شیطانوں سے خوفزدہ ہوئے اور اپنی تدبیر پر اعتماد کیا، اس لیے توبہ و انابت کی نہ اس وجہ سے کہ فرزند مر گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت کو کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی اور تخت پر گر پڑے تھے مثل جسم میں بے روح کے، تو رجوع کی صحت کی جانب یا دعا و گریہ و زاری کی اور خدا نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جن کو علماء شیعہ اور دوسرے لوگوں نے اس آیت کی تعویل میں بیان کی ہیں، اور جو کچھ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے اس کو رد کر دیا اور اس سے انکار کیا اور ان وجہوں کو تقیہ پر محمول فرمایا ہے۔ اور وہ پہلی 2 حدیثیں جو ابن بابویہ اور شیخ طوسی نے روایت کی ہیں، چونکہ ان میں شیطان کے مکر و فریب کا تذکرہ نہیں ہے، ممکن ہے خداوند عالم اس امتحان کے سبب سے جس کا حضرت سلمان کی قوم کے لیے وعدہ کر چکا تھا، یا خود حضرت سلمان کی تعذیب کے لیے جو حضرت سے ایک فعل مکروہ سرزد ہو گیا تھا۔ ایک مدت تک ظاہری بادشاہی
اور سلطنت سے حضرت کو محروم کر دیا اور وہ اپنی قوم کے درمیان سے غائب ہو گئے تھے۔ پھر جب خدا کا حکم ہوا تو واپس آئے تھے، جیسا کہ گزرا کہ بہت سے پیغمبران خدا اپنی قوم سے پوشیدہ ہوئے اور پھر واپس آئے، اور وہ انگوٹھی بادشاہی کا سبب نہ تھی بلکہ ظاہری بادشاہی کے واپس ملنے کی علامت اور اپنی قوم کی جانب پلٹ آنے کا حکم تھی۔ خدا اور اس کے علم کے جاننے والے حجتائے خدا بہتر جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل اول اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ہم فصل دوم کا آغاز کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کی وادی میں حضرت سلیمان کا گزرنا اور حضرت کے وہ تمام معجزات جو ہوش و طیور سے تعلق رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 17 تا 19 سورہ نمل پارہ نمبر 19، سلیمان کے لیے جنوں اور آدمیوں اور چڑیوں کا لشکر جمع کیا گیا تو ان کے اول و آخر باہم پیوستہ ہو گئے تاکہ منتشر نہ ہو پائے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی میں ان کا گزر ہوا، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں کے گروہ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر نادانستگی میں تم کو پامال نہ کر دیں۔ تو سلیمان نے ان کی گفتگو سے تبسم کیا اور ہنسے اور کہا، خداوندہ، مجھے الہام فرما اور توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ کہ نیک عمل بجا لاؤں جن کو تو پسند کرے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے اپنی رحمت میں شامل فرما۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وادی طائف میں تھی، بعض کہتے ہیں کہ شام میں تھی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب ہوا نے حضرت سلیمان کا تخت بلند کیا اور وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچا جس میں چاندی اور سونا نکلتا ہے، جیسا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی یہ ایک وادی ہے جس میں سونا اور چاندی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی کمزور ترین خلقت چیونٹیوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر شتران قوی اس میں داخل ہونا چاہیں تو نہیں داخل ہو سکتے، اور ابن بابویہ نے بسنت معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب ایک چیونٹی نے وہ بات کہی تو ہوا نے اس کو جناب سلیمان تک پہنچا دی، اس وقت جب کہ وہ دوش ہوا پر جا رہے تھے۔ حضرت نے ہوا کو رکنے کا حکم دیا اور چیونٹی کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہوئی تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ اس نے کہا، ہاں جانتی ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر کیوں دوسروں کو میرے ظلم سے ڈرایا اور کہا کہ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ؟ اس نے کہا، مجھ کو خوف ہوا کہ جب ان کی نظریں آپ کے چشم و جزم پر پڑیں گی تو زینت دنیا پر فریفتہ ہو جائیں گی اور خدا سے دور ہو جائیں گی۔ پھر اس نے سلیمان سے پوچھا کہ آپ زیادہ بزرگ صاحب فضیلت ہیں یا آپ کے والد جناب داؤد؟ فرمایا، میرے پدر بزرگوار مجھ سے بہت زیادہ بلند و برتر ہیں۔ چیونٹی نے کہا، پھر آپ کے نام میں آپ کے پدر کے نام سے ایک حرف کیوں زیادہ ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ کے والد صاحب سے ایک ترک اولا ہو گیا تھا جس کے سبب سے ایک زخم ان کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اس زخم کا علاج انہوں نے خدا کی محبت سے کیا، اس سے ان کا نام داؤد رکھا گیا، اور آپ چونکہ اس زخم سے محفوظ ہیں اس لیے اس وجہ سے آپ کو سلیمان کہتے ہیں، لیکن آپ کے والد کا زخم ان کے کمال کے سبب سے پیدا ہوا تھا، امید ہے کہ آپ بھی ان کے کمال تک پہنچیں گے۔ پھر چیونٹی نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کیوں اپنی تمام مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کا تابع بنایا ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ چیونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضے سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ اس وقت حضرت سلیمان مسکرائے اور اس کی باتوں سے آپ کو ہنسی آ گئی۔ عزیزو، خدا کے الطاف و کرم کو جو وہ اپنے دوستوں کے حال پر فرماتا رہتا ہے، غور سے دیکھو اور سمجھو کہ کس قدر زیادہ ہے، اور وہ ان کو کن ذریعوں سے متنبع کرتا ہے اور کس صورت سے ان کی نصیحت فرماتا ہے۔ ایک کمزور چیونٹی کو حضرت سلیمان کا ان کی ایسی عظمت و رفعت شان کے باوجود ناصب بنا دیا تاکہ غرور و خودبینی اور نخوت کی چیونٹیاں ان کی جلالت اور شان بلند میں رکھنا نہ ڈالیں، اور ہر حال میں خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھے اور تضریع و زاری کرتے رہیں۔
چنانچہ دو حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان جنوں اور آدمیوں کے ساتھ بارش کی دعا کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک ہی لنگڑی چیونٹی کو دیکھا جو زمین پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے پالنے والے، ہم تیری مخلوق ہیں اور تیری روزی کے محتاج ہیں، فرزندان آدم کے گناہوں کے سبب ہم سے مواخذہ مت کرو اور ہم کو ہلاک نہ فرما اور ہمارے واسطے پانی برسا۔ حضرت نے یہ سن کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ واپس چلو کہ تمہارے حق میں دوسروں کی شفاعت قبول ہو گئی، اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ تم کو دوسروں کی برکت سے بارش عطا کی گئی۔ بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ کاکل جو ابابیل یا سرخاب کے سر پر ہے، حضرت سلیمان کے ہاتھ پھیرنے کے سبب سے ہے۔ ایک روز اس جانور کے نر نے مادہ کے ساتھ جفت ہونا چاہا، مادہ نے منظور نہ کیا۔ نر نے کہا مانے مت ہو، میرا مطلب صرف یہ کہ ایک فرزند پیدا ہو اور وہ خدا کی تسبیح کرے۔ مادہ راضی ہو گئی۔ جب مادہ انڈے دینے پر آئی تو نر نے پوچھا کہاں انڈے دینا چاہتی ہے؟ اس نے کہا راستے سے دور۔ نر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قریب راہ انڈے دے، تاکہ اگر کوئی تجھے دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ تو انڈے دے رہی ہے، بلکہ یہ خیال کرے کہ دانہ چننے آئی ہے۔ تو اس نے راستے کے نزدیک انڈے دیے اور اس پر بیٹھی۔ جب بچے نکلنے کا وقت آیا، ناگہاں حضرت سلیمان کی سواری نمودار ہوئی جو نہایت شان و شوکت سے آ رہی تھی۔ مرغان ہوا آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ مادہ نے نر سے کہا لو، حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لیے ہوئے آ رہے ہیں، اب میرے انڈوں کی خیر نہیں، وہ پامال کر دیں گے۔ نر بولا سلیمان مرد رحیم ہے، کیا تو نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھپا رکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، چند ٹڈیاں ہیں۔ کیا تو نے بھی کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے؟ نر نے کہا چند خرمے جو تجھ سے چھپا رکھے تھے۔ مادہ نے کہا تو اپنے خرمے لے لے اور میں اپنی ٹڈیاں لے لوں، اور جناب سلیمان کے راستے میں چل کر بیٹھے اور یہ اپنے ہدیے ان کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ وہ ٹڈیوں کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ یہ مشورہ کر کے دونوں پہنچے۔ حضرت سلیمان کی نظر پڑی تو آپ نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا دیا، اس پر نر آ کر بیٹھ گیا، اور بایاں ہاتھ بڑھایا تو اس پر مادہ بیٹھ گئی۔ حضرت نے ان کے حالات پوچھے، انہوں نے بیان کیے۔ آپ نے ان کے ہدیے قبول کیے اور اپنے لشکر کو دوسرے راستے پر موڑ دیے تاکہ ان کے انڈوں کو نقصان نہ پہنچے، اور اپنا ہاتھ ان کے سروں پر پھیرا جس کی برکت سے ان کے سروں پر تاج پیدا ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے اس قصے میں ممکن ہے کہ ان کا اندیشہ اس سبب سے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ تخت سلیمان ہوا سے اترے یا کہ اس پر حضرت سوار ہو کر زمین پر چل رہے ہوں، اور حدیث سابق میں چیونٹی کے قصے سے دوسرا جواب اس شبے کا ظاہر ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کا روزانہ کا خرچ 7 کروڑ تھا۔ ایک روز ایک دریائی جانور نے سر باہر نکال کر کہا اے سلیمان، ایک روز میری ضیافت کیجیے۔ آپ نے حکم دیا تو آپ کے لشکر کے ایک ماہ کی خوراک دریا کے کنارے جمع کر دی گئی، جو ایک پہاڑ کے مانند بلند ہو گئی۔ اس مچھلی نے سر دریا سے باہر نکالا اور وہ تمام سامان غذا کھا گئی، اور کہا اے سلیمان، میری پوری غذا تو کہاں میری ایک روز کی غذا کے برابر بھی نہ ٹھہری۔ حضرت سلیمان کو تعجب ہوا اور فرمایا کہ دریا میں ایسے بڑے جانور بھی ہیں؟ اس نے کہا میرے ایسے جانوروں کی 1000 جماعتیں ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا سبحان اللہ ملک العظیم، پاک ہے وہ خدا جو بہت بڑا بادشاہ ہے، یعنی بے حساب روزی دینے والا ہے۔ دوسری روایت میں کہ ایک روز ایک چڑے نے اپنی مادہ سے کہا کہ مجھے جمع سے کیوں روکتی ہے؟ اگر میں چاہوں تو سلیمان کے قبے کو اپنی چونچ سے توڑ دوں اور دریا میں پھینک دوں۔ جب ہوا نے اس کی بات حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی تو حضرت سلیمان مسکرائے اور دونوں کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ لائے گئے تو حضرت نے چڑے سے پوچھا کہ جو دعوت تو نے کیا اس کو عمل میں لا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن آدمی اپنی زوجہ کی نگاہوں میں اپنے تئیں زینت دیتا ہے اور بہت بڑا ثابت کرتا ہے، اور عاشق کو جو وہ کہتا ہے اس پر ملامت نہیں کی جاتی۔ پھر حضرت نے اس کی مادہ سے پوچھا کہ کیوں اس کو اپنی خواہش پوری نہیں کرنے دیتی، حالانکہ
وہ تیرے عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ چڑیا نے کہا اے خدا کے رسول وہ مجھے دوست نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے اور محمل میں دعویٰ کرتا ہے بلکہ غیر کو دوست رکھتا ہے۔ چڑیا کی اس بات نے حضرت سلمان کے دل میں بہت اثر کیا اور بہت روئے اور 40 روز تک اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آئے اور دعا کرتے رہے کہ خدا ان کے دل کو غیر کی محبت کے لوث سے پاک کر دے اور اپنی محبت سے مخصوص فرما دے۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ ایک روز حضرت سلمان نے سنا کہ ایک چڑا اپنی مادہ سے کہتا ہے کہ میرے نزدیک آ تاکہ تیرے ساتھ مقاربت کروں، شاید خداوند عالم ایک فرزند ہمیں عطا فرمائے جو خدا کی عبادت کرے کیونکہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت سلمان کو اس کی باتوں پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ اس چڑے کی نیک نیت میری بادشاہی سے بہتر ہے۔ ایک روز ایک بلبل چہچہا رہی تھی اور رقص کر رہی تھی۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ وہ کہتی ہے کہ آدھا خرما جبکہ میں کھا لیتی ہوں تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا رہے یا نہ رہے۔ فاختہ جب بولی تو فرمایا کہتی ہے کہ کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ مور نے آواز لگائی تو فرمایا کہتا ہے کہ جو کچھ کرو گے اسی کا بدلہ تم کو ملے گا۔ ہدہد بولا تو فرمایا کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور سوروں نے آواز دی جو ایک جانور ہے اور نخلستان میں رہتا ہے تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے اے گناہگار توبہ و استغفار کرو، اور طوطی نے آواز لگائی تو فرمایا کہتی ہے کہ ہر زندہ ایک روز مرے گا اور نیا پرانا ہو جائے گا۔ اور ابابیل بولی تو فرمایا کہتی ہے کہ نیک عمل پہلے بھیج دو تاکہ مرنے کے بعد خدا کے ہاں اس کو پاؤ۔ کبوتر جب بولا تو فرمایا کہتا ہے پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند ہے، اس کے نور سے تمام آسمان و زمین پر ہیں۔ قمری کے بارے میں فرمایا کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے اور کلاغ جنگلی کوا اشاروں پر نفرین کرتا ہے، کور کورا کہتا ہے۔ سوائے ذات خدا کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اور اسفروت کہتا ہے کہ جو خاموش ہو گیا سلامت رہا، اور سبز قبا کہتا ہے سبحان ربی و بحمدہ۔ دراج کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل 2 اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 56 کا بھی اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 57 کا آغاز فصل سوم سے کریں گے انشاءاللہ۔